للہ زین النبیین بحبیب المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج فرانس میں جو گستاخانہ خاکے شائع کیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مغموم ہے اور زخمی ہے۔ ایک مسلمان یہ جسارت کبھی بھی نہیں کرتا کہ جہاں سے نبوت کا گزر ہوا ہو تو وہاں وہ گستاخی کرے، اگرچہ وہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہو، اگرچہ وہ نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہو۔ من حیث النبوت، جہاں بھی نبوت جلوہ گر ہوئی ہے، ایک مسلمان کسی نبی کی بھی گستاخی نہیں کرتا۔ یہودی نبی مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی نبی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ایک مسلمان کبھی بھی یہ جسارت نہیں کرتا کہ وہ کسی نبی کی کبھی بھی کسی جہت سے گستاخی کرے۔ لہٰذا یہ کسی انسان کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی نبی کی گستاخی کر کے اس نبی کے ماننے والوں کے دل دکھائے اور ان کے دلوں کو چھلنی کرے۔ جہاں تک تعلق ہے ایمان کے تقاضے کا، اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ اس قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں اور مودت کریں، اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کے خاندان کے افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح الامین کے ذریعے ان کے حق میں تائید اور نصرت اترتی ہے۔ اس آیہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں اور ایمان کا تقاضا بیان کیا ہے کہ جس وقت ایمان کے مقابلے میں ایمان والے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی گستاخی کی جائے، تو اگرچہ وہ مومن کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے رشتے کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے تعلق کو نہیں دیکھتا۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر کچھ عبادات ایسی ہیں، کچھ فرائض ایسے ہیں جو زندگی میں ایک بار فرض ہوتے ہیں، جس طرح حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور کچھ عبادات سال میں ایک بار فرض ہوتی ہیں جیسا کہ زکوٰۃ۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو دن کے اندر 5 مرتبہ فرض ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا تعلق یہ عین ایمان ہے، اس لیے یہ ہر سانس کے ساتھ لازم ہے، ہر لمحہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت والا تعلق فرض ہے۔ اگر کسی لمحہ میں بندہ حضور جان رحمت کی محبت میں پیچھے رہ جاتا ہے اور دنیاوی تعلقات یا دیگر تعلقات غالب آ جاتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آج فرانس کے اندر شائع ہونے والے خاکوں کے بارے میں سن کر جو مسلمان اس کے دل میں کوئی غصہ نہیں آتا، اس پہ گراں نہیں گزرتا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمام تعلقات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ایک امتی کو پیارا ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جیسا کہ اس آیہ بینہ کے شان نزول کے سلسلے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں
ایسی بے شمار نظائر اور مثالیں موجود ہیں کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت آپ کی آن پہ حرف آیا تو اگرچہ وہ مخالف آنے والا ان کا باپ ہی کیوں نہ تھا، ان کا بیٹا ہی کیوں نہ تھا، انہوں نے اپنے رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جیسا کہ امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر لکھتے ہیں، ان ابا قحافہ شتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی، آپ کو برا بھلا کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے باپ بھی مسلمان تھے، آپ بھی مسلمان، آپ بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی اور پوتے بھی صحابی۔ تو حضرت ابو قحافہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انہوں نے بے ادبی کر دی۔ فسکہ سکتن سقط منہا علی وجہہ، تو ابو قحافہ جس وقت انہوں نے حضور جان رحمت کی شان میں برا بھلا کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غیرت ایمانی نے ایسا جوش مانا کہ حرارت ایمانی کی وجہ سے آپ نے اپنے باپ کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے آپ کا باپ ضرب صدیقی کی تاب نہ لا سکا اور وہ منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور نے فرمایا اوفعلتہ لم تعود الیہ، اے ابوبکر تو نے ایسا کیا ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے والذی بعثک بالحق لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، یا رسول اللہ میں تو اس وقت خالی ہاتھ تھا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کے بھیجا ہے، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں میرے قریب تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہو، آپ کو گالی دی جائے، اس وقت امتی خاموش رہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ جیسا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا نصب العین بھی یہی ہو، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہی ان گستاخانہ خاکوں کا سد باب ہے، اور یہ سلسلہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے۔ اس وقت یہ زور اختیار کر چکا ہے، زور اس وجہ سے اختیار کر چکا ہے کہ اس کا سد باب نہیں ہو رہا، گستاخوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا رہا، جس کی وجہ سے یہ گستاخیوں کا سلسلہ اس وقت بام عروج پر ہے، جبکہ قرآن مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گستاخ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت موسیٰ بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، جب دیکھا کہ وہ کفار کی صفوں میں آ کر بھائی کھڑا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے صفوں میں کھڑا ہوا ہے، اس وقت آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ ایسے ہی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آپ نے اپنے باپ کو قتل کیا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ کا باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے لڑنے کے لیے آپ کے مقابلے میں آ کھڑا ہے تو آپ سے یہ برداشت نہ ہوا، سب سے پہلے آپ نے اپنے باپ کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح قاتل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خالہ ہشام بن العاص بن ہشام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں العاص بن ہشام کو بدر کے مقام میں قتل کیا۔ ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن لیٹے ہوئے تھے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر وہ کہنے لگے کہ ابا جان مجھے بدر کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب آپ میری ضرب کے نیچے آ گئے تھے، میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن تلوار کا وار آپ پہ کر دیتا، لیکن آپ کے والد ہونے کا خیال میرے دل میں آیا، محبت غلبہ پا گئی، جس کی وجہ سے میں نے تلوار ہٹا لی، تلوار کا رخ کسی اور طرف کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا لو احدفت لی لقتلتک، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا کبھی بھی بچ کے نہ نکلتا،
کیونکہ میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں تجھے حضور کا دشمن سمجھتے ہوئے قتل کر دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ سمجھتے ہوئے تجھے قتل کر دیتا۔ فرمایا کہ لو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، وہ گستاخ، وہ بے ادب، اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی اور خاندان کے افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ غزوہ بدر کے اندر یہ منظر دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، چشم فلک کی پتلیاں یہ منظر دیکھ کر ایک جگہ جم کے رہ گئیں کہ جو دو قومیں بظاہر دو بدو تھیں، وہ ایک ہی باپ دادا کی اولاد تھیں، ایک ہی باپ دادا کا خون ان کی رگوں کے اندر گردش کر رہا تھا، زبان کے اندر بھی یکسانیت تھی، کاف شین کا فرق نہیں تھا، ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے اور ایک ہی دھرتی سے ان کا تعلق تھا۔ لیکن یہ منظر کبھی بھی دنیا نے نہیں دیکھا کہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق کھڑے مسلمانوں کی صفوں میں اور دوسری طرف کفار کے صفوں میں آپ کا بیٹا عبد الرحمن کھڑا ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی فیصلے تو بعد میں ہوں گے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تو جنگ بعد میں چھڑے گی، پہلے مجھے اپنے بیٹے سے نپٹ لینے دیں، باپ اور بیٹے کا باہم مقابلہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متنا بنفسک یا ابا بکر انت بمنزلۃ السمع والبصر، اے ابو بکر آپ اپنی جان سے ہمیں فائدہ دیں، کیونکہ آپ ہمارے لیے آنکھ اور کان کے بمنزلہ ہیں، آپ کی اہمیت، آپ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی حضرت ابوبکر صدیق کو بیٹے کے ساتھ مبارزت کرنے کی، لیکن منظر یہ دنیا کے سامنے تھا، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے، دوسری طرف آپ کا بیٹا عبد الرحمن کھڑا تھا، ایک طرف حضرت مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور دوسری طرف آپ کا بھائی عزیر کھڑا تھا، ایک طرف حضرت عمر فاروق ہے اور دوسری طرف آپ کا ماموں العاص بن ہشام ہے، ایک طرف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہے، دوسری طرف آپ کا باپ ہے۔ اور جنگ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا جنگ کے اندر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو بچ کے نہ نکلتا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کی رسیاں مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بڑا فدیہ دے گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس کا جو رشتہ دار ہے اسی کے حوالے کر دو، تاکہ آج کے دن پتہ چل جائے، ہر رشتہ دار اپنی تلوار کے ساتھ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، تاکہ آج کے دن پتہ چل جائے کہ کس کو خونی رشتہ پیارا ہے اور کس کو اللہ اور اس کا رسول پیارا ہے۔ یعنی تمام تعلقات، تمام رشتے، تمام برادریاں، یہ سارے کے سارے پس پشت ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے پھر قرآن پاک نے ایسے لوگوں کو سراہا، فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور روح الامین کے ذریعے ان کی مدد کی ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی فلاح ہونے والی ہے۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی بساط کے مطابق اس برے فعل کو، اس غلط اقدام کو برا جانے۔ اگر کوئی ارباب اقتدار ہے تو وہ اگر طاقت کے ذریعے اس کا سد باب نہیں کرتے، صرف زبان کی حد تک مذمت کرتے ہیں، یہ زبان کی حد تک مذمت کرنے والا ثواب یہ تو ان بے بسوں کے ہاتھ ہونا چاہیے جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر ارباب اقتدار بھی صرف اور صرف زبان سے فقط مذمت کرتے ہیں اور آنکھیں نہیں دکھاتے اور مرمت نہیں کرتے تو وہ بظاہر تو مذمت کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے کم از کم دل میں برا جانا جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے دربار میں قبیلہ بنو عبد مدان کا ایک وفد آ گیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر مفاخرت کرنا شروع کر دی، بے ادبی کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ ہم بنو عبد مدان والے ہیں اور ہمارے جسم بڑے موٹے موٹے ہیں، ہماری گردنیں بڑی لمبی لمبی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا، یا حسان احج المشرکین فإنہ اشق علیہم من رشق النبل، اے حسان ان مشرکوں کی حجب کرو، انہیں جواب دو، زبان کے ذریعے جواب دو، کیونکہ زبان کا زخم بھی نیزے اور بھالے کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، ان کو ہجو کرو اور ان کو جواب دو، آپ کے ساتھ روح الامین ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبیلہ بنو عبد مدان کی طرف نکلے، باہر نکل کر آپ نے انہیں جواب دیا، لا بأس بقوم من طول وعظم جسم البغال واحلام العصافیر، فرمایا کہ یہ بھی بھلا فخر کرنے والی بات ہے کہ تمہارے جسم موٹے ہیں اور تمہاری گردنیں لمبی ہیں۔ جسم البغال واحلام العصافیر، موٹے جسم تو خچروں کے ہوتے ہیں اور لمبی گردنیں بگلوں کی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ فخر اگر کرنا ہے تو ہم جس طرح فخر کرتے ہیں ہم سے فخر کرنا سیکھو۔ تمہیں اس بات پہ فخر ہے کہ تمہارے جسم گوشت سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری جھولیاں مدینے والے کی خیرات سے بھری ہوئی ہیں۔ تمہیں اس بات پہ فخر ہے کہ تمہاری گردنیں لمبی ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے۔ تمہیں اس بات پہ فخر ہے کہ تم بنو عبد مدان والے ہو، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں۔ میں ان آقاؤں کا بندہ ہوں، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے باقاعدہ ہر عضو کا مقصد بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا نہ صرف ایک انسان کی ذمہ داری ہے، بلکہ انسان کے ہر عضو پر آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت لازم ہے۔ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب جو محو نہ تکے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، جسم میں ہے جاں تمہارے لیے، منہ میں زباں تمہارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت وہ ایک امتی کی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اور یہ ملک چونکہ کلمہ کے نام پہ حاصل ہوا ہے، اسلام کے نام پہ حاصل ہوا ہے، اس کا نصب العین اور اس کا بیانیہ بھی یہی ہو، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ جو شکیج کے دل میں ہے گاؤں خر، تو منہ پہ چوڑا چمار ہے۔ ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، کرے جود و سخا ہی سر بسر۔ تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ جس طرح کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے ساری زندگی جو بے ادب اور گستاخ لوگ تھے ان کے خلاف آپ نے قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے جہاد کیا، اور آپ کی تمام کتب ان کا نام سن کر آج بھی جو گستاخ ہیں ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ فرمایا کہ وہ قوم آپ مومنوں کو ہرگز نہیں دیکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایسوں کے ساتھ دوستی رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں اور گستاخانہ خاکے شائع کر رہے ہیں، اس وقت عالم کفر اس مقصد میں مسلمانوں کے دل دکھا رہا ہے، خاص طور پر فرانس، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ کریں، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، ان کے تمام تعلقات کا بائیکاٹ کریں۔
یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور حکومت کو چاہیے، ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے سفیر کو ملک بدر کرے اور اپنے سفیر کو وہاں سے بلائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و آبرو وہ ہر تعلق سے، ہر رشتے سے مقدم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔